اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ اعلان کیا گیا، آج کی اس مجلس میں ہم بات کریں گے ایمان کے ایک عظیم رکن یوم آخرت پر ایمان کے بارے میں۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک اہم چیز ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب قرآن کریم، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں ان تمام باتوں پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جانب سے اتاری گئی ہیں، اور ان باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے والے پیغمبروں پر اتاری گئی ہیں،
آخرت کے دن پر بھی انہی کو یقین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والوں کی صفت یہ بیان فرمایا کہ وہ متقی ہیں، اور متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں بیان فرمائی کہ انہیں غیب پر ایمان ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ آخرت کے دن پر اگر کسی کو یقین ہے تو ایسے ہی لوگوں کو ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پر ایمان لانے پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اللہ کے ان تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو جو باتیں بیان فرمائی تھیں ان میں سے ایک تو اللہ کے توحید کی دعوت تھی کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، لہذا ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ دوسری بات جس کی طرف اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں کو بلایا وہ بات یہ تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی اور رسول بنا کر قوم کی طرف بھیجا ہے، اس لیے قوموں سے یہ مطالبہ ہے کہ اس نبی کی نبوت کو مانیں۔ اسی طریقے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ان دعوتوں میں سے ایک دعوت یہ بھی تھی کہ یہ جو زندگی ہے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، دنیا کے ان دنوں کے گزر جانے کے بعد ایک دوسرا دن بھی آنے والا ہے جسے یوم الآخرہ، یوم القیامہ یا جزا کا دن کہا جاتا ہے، جس دن انسان کو دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے، جس دن کو حساب کا دن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے، اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، آخرت کا دن، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم، اللہ کا عذاب یا اللہ کی نعمتوں سے دوچار ہونا۔ تو یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں زمانے کے اعتبار سے، فضیلت اور مقام کے اعتبار سے تمام نبیوں میں سب سے اول ہیں، آپ کا درجہ تمام نبیوں میں سب سے پہلا ہے، لیکن بعثت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے آپ کو سب سے آخری زمانے میں بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، شہادت کی انگلی کو اور درمیانی انگلی کو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو فرق ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے، یعنی شہادت کی انگلی سے یہ درمیانی انگلی جتنی بڑی ہے، قیامت اتنی ہی زیادہ قریب ہے، یعنی بہت قریب آ چکی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر بتلایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے
تاکہ اس دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اعمال کریں، ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو کر جنت میں داخل کرے گا۔ اگر اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے والے کام کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سزا دے گا۔ دنیا میں ہم جو کچھ کریں گے اس کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن مقرر فرمایا، اسی دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن کب آنے والا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، آپ کو کیا معلوم، قیامت تو بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کی گھڑی قریب آ چکی ہے اور لوگ غفلت میں اللہ رب العالمین سے پیٹ پھیر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے پیٹ پھیر رہے ہیں، قیامت سے پیٹ پھیر رہے ہیں۔ لوگوں کے حساب کی گھڑی قریب آ چکی ہے لیکن لوگ غفلت میں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو قریب کہا ہے، اتنا قریب کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تو قرآن کے اس اسلوب میں قیامت کو کل سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی گویا کل ہی ہے، بہت قریب ہے۔ علم اللہ کے پاس ہے کہ کب آنے والی ہے، اتنا یقینی ہے کہ وہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو قیامت کے دن کی غفلت سے دور رکھنے کے لیے، اس لیے کہ بندے قیامت کو بار بار یاد کرتے رہیں، قیامت سے پہلے اللہ نے کچھ نشانیاں رکھا ہے جو اللہ کے بندوں کو قیامت کی یاد دلائیں گی کہ قیامت آنے والی ہے، غفلت سے اٹھ جانا چاہیے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ ایک نشانی جو گزر چکی ہے، چاند کا پھٹنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھاڑ دیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نشانی پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں گزر چکی ہیں ان میں سے ایک نشانی مدینہ طیبہ کے پاس نکلنے والی وہ بڑی آگ ہے جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمائی تھی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک بڑی آگ نہیں نکلے گی، تضیء اعناق الابل ببصرہ، جس سے ملک شام یعنی بصرہ میں، ملک شام میں
اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ مدینہ کہاں ہے اور بصرہ کہاں ہے؟ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاز سے ایک آگ نکلنے والی ہے، وہ اس قدر روشن ہوگی کہ اس کی روشنی ملک شام تک پھیل جائے گی، اور ملک شام میں لوگ اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں دیکھ سکیں گے۔ یہ آگ سن 654 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 640 سال سے زیادہ کے بعد یہ آگ نکلی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آگ کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس آگ کو بہت سارے علماء نے دیکھ کر اس آگ کی صفات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بصرہ میں، ملک شام میں، اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں دیکھی گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی ظاہر ہوئی۔ یہ آگ مدینہ طیبہ کے مشرقی علاقے میں ظاہر ہوئی تھی، تقریباً 1 مہینے تک وہاں پر رکی ہوئی تھی۔ اس آگ کی بڑی عجیب و غریب باتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ حدود حرم تک آ کر یہ آگ رک گئی، بہت سارے لوگ مارے گھبراہٹ کے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور یہ نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی سن 656 ہجری میں جمادی الاخر کے مہینے میں ظاہر ہوئی اور ختم ہوئی۔ تو یہ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن نشانیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اور وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں۔ اس زمانے کے لوگوں نے ان نشانیوں کو دیکھا۔ قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، لیکن وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں اور اب تک موجود ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ ان نشانیوں پہ غور کرے تو اس کے دل میں آخرت کے دن پر ایمان تازہ ہو سکتا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بخاری کی اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں جس میں جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتلائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے، یعنی کب آئے گی اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی تو یہ ہے کہ مائیں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، یعنی عورتیں ایسے بچے جنم دیں گی جو بچے اپنے ماں باپ پر حکومت کریں گے، حکمران بن جائیں گے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ننگے پیر ہوں گے، یعنی غربت، مسکنت ایک زمانے میں ان پر ایسی چھائی ہوئی ہوگی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چپل تک نہیں ہوں گے، جسم ڈھانکنے کے لیے صحیح سے کپڑا تک میسر نہیں ہوگا، سر ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، لیکن اس حال کو پہنچ جائیں گے کہ اونچی اونچی عمارتوں میں جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ نشانیاں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ زندگی گزار کر
ان سے آنے والی چیزوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، دودھ اور اون سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں اس طرح کھول دیں کہ وہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بتلایا تھا کہ مائیں ایسی اولاد جنم دیں گی جو اپنے ماں باپ پر حکومت کریں گی۔ تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ماں باپ کی نافرمانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو قیامت کے قریب بکثرت ہوگی۔ تو آج تقریباً یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں ہیں جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ سود عام ہوگا، ناچ گانا عام ہوگا، شراب کے نام بدل کر شراب کو پیا جائے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوئیں اور برابر چل رہی ہیں۔ انہی ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے جو ظاہر ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دھیان نہیں ہے، ایک عظیم نشانی جو جب مکمل طور پر ظاہر ہونے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب نہر فرات کا پانی کم ہوتا چلا جائے گا۔ قیامت کے قریب فرات جو ندی ہے، جو نہر ہے، جو کہ ترکیہ سے نکلتی ہے، ملک شام یعنی سوریہ، اسی طریقے سے عراق سے ہو کر بہتی ہے، بہت عظیم نہر ہے جسے نہر فرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس نہر سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ پہاڑ مکمل خالص سونے سے بنا ہوا پہاڑ نکلے گا۔ اس پہاڑ کے ظاہر ہونے کے بعد اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا والے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُقْتَلُ مِن كُلِّ مِئَةٍ 99، ہر 100 میں سے 99 آدمی اس پہاڑ کی لالچ میں مارے جائیں گے۔ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو، ہر شخص یہی سوچ کر لڑے گا شاید سب کو مار کر میں بچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ اگر اس دور کو پالیں تو اس کی لالچ میں ہرگز نہ لڑیں۔ تو پانی ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، یہ چلتی ہوئی نشانی ہے۔ یقیناً اس نہر سے ایک سونے کا پہاڑ نکلنے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو ظاہر ہو کر رہے گی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا واقع ہونا ضروری ہے۔ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ظاہر ہو جائے گی تو اس کے پیچھے پے در پے ساری نشانیاں اس طریقے سے ظاہر ہوں گی جس طریقے سے ہار کو کاٹ دینے کے بعد اس کے من کے لگاتار تیزی کے ساتھ گرتے ہیں۔ اور وہ نشانیاں ایک حدیث میں 10 بتلائی گئی ہیں، دوسری روایات کو جمع کرنے کے بعد 12 یا 13 سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس تشریف لائے، جیسا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ بیٹھ کر آپس میں کسی چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قیامت سے پہلے تم 10 نشانیوں کو دیکھ نہ لو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کا تذکرہ فرمایا، دجال کا تذکرہ فرمایا، دابۃ الارض کا آپ نے ذکر کیا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بیان فرمایا، یہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، یاجوج و ماجوج کو نکالا جائے گا، 3 جگہ پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں۔ ان تمام نشانیوں کے بعد سب سے اخیر میں یمن کے شہر عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ 10 نشانیاں ہیں۔ مسلم شریف کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے قیامت آنے والی نہیں ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مہدی کا ظاہر ہونا ہے، مہدی کا نکلنا ہے۔ اور مہدی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیدا ہونے والے ایک ایسے شخص ہیں جن کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوگا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں انہیں نکالا جائے گا جب زمین ظلم اور عدوانیت سے بھری ہوئی ہوگی، جب وہ ظاہر ہوں گے، حکومت کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھرانے کا ایک آدمی عرب کا مالک نہ بن جائے۔ یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے جیسے یعنی محمد ہوگا۔ واسم ابیہ اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ یملأ الارض قسطا کما ملئت جورا وظلما، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ زمین اس وقت ظلم اور تشدد سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے سے ایک آدمی کو ظاہر فرمائیں گے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور انہی کو مہدی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں بھیجا جانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا عَدْلًا، ان قریب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم لوگوں کے بیچ حکم اور انصاف کرنے والے بنا کر بھیجے جائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، مال بہت ہی زیادہ بڑی مقدار میں ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو زبردستی بلا کر دیا جائے گا لیکن لینے والے نہیں ملیں گے۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فترے میں ہی یعنی عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں ہوں گے، اسی وقت دجال بھی ظاہر کیا جائے گا، اور دجال آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہے، یعنی ہم انسانوں میں سے ہی ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرے گا، جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔
دنیا جب سے قائم ہے اس وقت سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک جتنے فتنے آئے ہیں ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کرے گا جس سے وہ اپنے سامنے والوں پر یہ ظاہر کرے گا کہ اسے بڑی قدرت حاصل ہے، اپنے آپ کو رب کہے گا، ساری زمین میں گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج الدجال فی امتی فیمکث 40، دجال میری امت میں ظاہر ہو کر رہے گا، 40 دن تک وہ زمین میں رہے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا جو اسے قتل کریں گے، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنہ عروۃ بن مسعود، وہ دیکھنے میں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوں گے۔ فیطلبہ ویقتلہ، دجال کو وہ ڈھونڈ کر نکالیں گے اور قتل کر دیں گے، تو دجال بھیجا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی انذرکموہ، میں دجال سے تمہیں ڈراتا ہوں، وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ لیکن میں دجال کے بارے میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتلائی، وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں موجود ہوں گے، یاجوج و ماجوج کو بھیجا جائے گا، یہ بھی انسانی نسل سے ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا میرے مومن بندوں کو لے کر قلعہ بند ہو جاؤ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دے گا۔ قرآن میں اللہ نے یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا ہر تنگ گلی سے وہ نکلتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس قدر زیادہ تعداد میں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی دریا کے پاس سے گزریں گے، اس کے پانی کو اس طرح پی جائیں گے، دیکھنے والا کہے گا کہ کبھی اس جگہ پہ پانی بھی موجود تھا کہ نہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعرب من فتنة قد اقترب، عرب کے لیے تباہی ہے ایک ایسے فتنے سے جو قریب آ چکا ہے۔ قد فتح من ردم یأجوج و مأجوج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے لیے جو بند بنایا گیا تھا اس بند میں سے اتنا حصہ کھل چکا ہے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا، فرمایا اتنا کھل چکا ہے۔ تو یاجوج و ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی انہی ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی خانہ کعبہ کا گرا دیا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو عزت عطا کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مزید عزت دے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی بار بار اس گھر کی طواف کی سعادت نصیب فرمائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرب الکعبۃ ذو السویقتین، دو دبلی دبلی پنڈلیوں والا حبشہ کا ایک بدبخت آدمی خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔
وَيَسْلُبُ حُلْيَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبہ کا خزانہ وہ لوٹ کر لے جائے گا، خانہ کعبہ کا کسوہ نکال دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گنجے سر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ اپنے پھاوڑے سے خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ کو الگ کر رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب دنیا سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا ایک عظیم دھواں ہے جو لوگوں کے کانوں میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے کھلا دھواں آنے والا ہے، یغش الناس، سارے لوگوں کو یہ ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں۔ فذکر الدخان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ قیامت سے پہلے یہ سورج جو ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے طلوع ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک، وہ دن جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، ان نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی بھی آدمی کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پہلے ہی سے کسی نے ایمان لایا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے بعد کے نیک اعمال بھی اسے فائدہ مند ہوں گے، لیکن اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کسی نے اس وقت ایمان کا دعویٰ کیا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، جب سورج مغرب سے نکلے گا لوگ اسے دیکھ لیں گے، سب کے سب ایمان کا دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسٌ إِيمَانُهَا، یہ وہی وقت ہوگا جس وقت ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا۔ اللہ ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ سچی توبہ نصیب فرمائے، ایمان کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور وہ بڑا عظیم الخلقت جانور ہوگا جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، جب ان پر وہ چیز واقع ہو جائے گی جو واقع ہونے والی ہے تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، تخرج الدابہ، دابۃ الارض، زمین سے نکالا جانے والا جانور نکلے گا، فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ، لوگوں کی ناکوں پر وہ جانور نشان لگائے گا، اہل ایمان پر ایمان کا، کافروں پر کفر کا۔ اس کے بعد بھی لوگ زندہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشانی اس قدر ظاہر ہوگی کہ کوئی آدمی کسی سے جانور خریدے گا، پھر اس کے بعد کہے گا کہ میں نے یہ جانور اس آدمی سے خریدا ہے جس پر فلاں طریقے کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ تو مہدی کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھیجا جانا، دجال کا آنا، یاجوج و ماجوج کا بھیجا جانا، خانہ کعبہ کا ڈھا دیا جانا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، مغرب سے سورج کا نکلنا، دابۃ الارض کو نکالا جانا،
اسی طریقے سے عدن سے آگ کا ظاہر ہونا، اور مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ پر بڑے خسف یعنی زمین کا دھسا دیا جانا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی ہیں۔ قیامت پر ایمان لانے میں ان تمام نشانیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہمیں قیامت پر یقین ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ان نشانیوں پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقع ہو کر رہیں گی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں واقع ہو چکی ہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، حجاز سے آگ نکلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسی طریقے سے دریائے فرات کا پانی کم ہو رہا ہے، شراب عام ہو گئی، زناکاری عام ہو گئی، ناچ گانا عام ہو گیا، شراب کے مختلف نام دے کر پیے جانے لگے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہونے لگی۔ یہ سب کی سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قیامت پر ایمان لانے میں جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز ہے قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر بھی ایمان لانا، کیونکہ اس کا تعلق بھی قیامت سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اذا قعد المؤمن فی قبرہ، جب مومن کو اپنی قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ کہتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ اللہ نے اس آیت میں جس قول ثابت پر ثابت قدم رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے مراد مومن کو قبر کے اندر ثابت قدم رکھنا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کی توفیق ملنا ہے۔ تو یہ قبر کی نعمت ہے جو مومن کو عطا کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اللہ نے عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، آل فرعون کو دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، یہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یہ تو عذاب انہیں چل رہا ہے صبح و شام، لیکن جب قیامت ہوگی تو اللہ فرماتا ہے کہ آل فرعون کو بڑا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آل فرعون کے کئی عذابوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے ایک عذاب صبح و شام آگ کا پیش کیا جانا ہے، اور یہ برزخ کا عذاب ہے، یہی قبر کا عذاب ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور۔ یہ آیت کریمہ اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی دلیل ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ برزخ میں قبر کا عذاب حق ہے جو واقع ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر جنتی ہے تو جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنمی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر بڑے عذاب میں داخل کر دیں گے۔ تو 2 بار جو عذاب اللہ نے بتلایا ہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک دنیا کا عذاب ہے، قحط سالی سے ہو سکتا ہے، ایک عذاب ہو گیا۔
دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہے۔ ان دو عذابوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عذاب یعنی جہنم کا وعدہ فرمایا۔ اسی طریقے سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین، ہم 2 مرتبہ انہیں عذاب دیں گے۔ اس سے مراد دنیا کا عذاب، قبر کا عذاب، پھر آخرت کا عذاب ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، قیامت پر ایمان میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ قبر میں گنہگاروں کو، کافروں کو، فاسقوں کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے قبر کے عذاب پر ایمان ضروری ہے، اسی طریقے سے منکر و نکیر ان 2 فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لأحدهم المنکر وللآخر النکیر۔ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں، اسودان ازرقان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا رنگ انتہائی سیاہ اور انتہائی نیلا ہوتا ہے، یعنی بھیانک منظر کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ ترمذی کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ فرشتے قبر میں آ کر کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ مومن ہے تو جواب کی توفیق اللہ اسے عطا کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کے لیے قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے۔ فاسق و فاجر ہے، جواب کی توفیق نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، تو اس کی قبر کو آگ کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، قبر دبوچتی ہے، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان ضروری ہے۔ اور جو قبر کا عذاب ہے، جس طریقے سے انسان کی روح کو ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دبوچتی ہے حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر کا عذاب اس جسم پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دفن کرنے والے دفن کر کے پلٹتے ہیں، ابھی قریب میں ہی ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاؤں کی چاپ سن سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جسم محسوس کرتا ہے، کانوں کے اندر سننے کی قوت اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر عطا فرماتا ہے۔ تو قبر کا عذاب جسم اور روح دونوں کو شامل ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس دن جس دن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ ہمارا مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ دوست و اقارب ہوں گے، سب کے سب ہمیں تنہا ہمارے گھر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس دن ہمارا حساب ہمیں خود دینا ہوگا، یا تو اللہ رب العالمین کی رضامندی ملے گی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوگا۔ یا تو آسمان سے ہمارے بارے میں یہ آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کی قبر کو کھول دو، یا تو یہ آواز سنائی دے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے نیچے آگ کا بستر اور بچھونا بچھا دو۔ کبھی اس دن کے بارے میں ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو قبر میں رکھ کر یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ان کپڑوں کو پہنتے وقت کبھی ہم نے تصور کیا ہے کہ ان کپڑوں کے بجائے کبھی ہمارے جسم پر کفن آنے والا ہے؟ کبھی کسی اونچی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس گاڑی کو چھوڑ کر ہمیں قبر میں بھی جانا ہے؟ گھر بنانے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی کی پونجی لگا دی،
قبر کے اندھیرے کو مٹھانے کے لیے کیا ہم نے کبھی اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ و خیرات بھی کیا ہے؟ یہ حق ہے، یہ یقین ہے۔ آپ 50 سال کی عمر میں اگر گھر بناتے ہیں تو بڑی مشکل سے اس کے بعد 20-25 سال اور رہ پائیں گے اگر پوری لمبی عمر ملی تو۔ لیکن جس گھر کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے، وہ آپ کے مرنے کے بعد گھنٹوں میں تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کو زبردستی پہنچایا جاتا ہے۔ یا تو آپ کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اس گھر کو 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے، یا تو وہ گھر اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آپس میں پھسلیاں مل جاتی ہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے میں اس حقیقت پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی تیاری کرنی ضروری ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ اس بات پر ایمان لائے قبر کی زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی جسم کے ساتھ ہم کو دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ اسی کو بعث کہتے ہیں، البعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جانا۔ اور بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے جسموں کو جنہیں قبر کی مٹی نے گلا کر ختم کر دیا ہے، دوبارہ اللہ تعالی وہی جسم بنائے گا۔ یہ جسم جسے بنانے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری موت کے بعد ہمارے اس جسم کو کیڑوں کی غذا بنائے گا، سڑ جائے گا، یہ جسم گل جائے گا، ہڈیاں مٹی میں مل کر ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اسی جسم کو بنائے گا، پھر اس میں زندگی ڈال دی جائے گی، پھر انسان زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر رد کرتے ہوئے جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ یہ جسم جسے ہم دیکھ کر اتراتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جسم بننے سے پہلے کن کن مرحلوں سے گزرا ہے؟ منی کا قطرہ رحم میں ٹپکایا گیا، کیڑے کی شکل میں ہم نے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں مرحلے کاٹے، ایسی شکل جسے دیکھ کر طبیعت گھن کھاتی ہے۔ پانی سے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پانی سے جو کپڑے پر لگ جائے تو دھلنے تک انسان سکون محسوس نہیں کرتا، جسے انسان دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، جسے انسان گندگی سمجھ کر صاف کر دیتا ہے، اس پانی سے اللہ نے ایسا جسم بنایا۔ انسان یہ حقیقت بھول کر اپنے آپ میں یہ سوال کرتا ہے کہ میری یہ ہڈیاں جب گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، مٹی بن جائیں گی تو دوبارہ کیسے بنایا جاؤں گا؟ یہ چیز میرے عقل میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے اپنی پیدائش کی حقیقت کو انسان بھول گیا، ہمارے لیے مثالیں دینے لگا، پھر پوچھنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ان سڑی گلی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔
جو پانی سے تمہیں بنا سکتا ہے، ان ہڈیوں کے سڑے ہوئے برادے سے بنی ہوئی مٹی سے کیا دوبارہ تمہارے جسم کو بنا نہیں سکتا؟ یقیناً قدرت والا ہے، اسے اس بات کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی جو پچھلی قوموں میں سے تھا، بہت سارے گناہ کر لیا، اللہ کا خوف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اسے زندہ کرے گا تو عذاب دے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو جمع کیا، کہا اذا مت فاجمعوا لی حطبا کثیرا، جب میں مر جاؤں تو بہت ساری لکڑیاں جمع کر دینا، پھر ان لکڑیوں سے میرے جسم کو جلا دینا، اتنا جلانا کہ میرا گوشت اور میری ہڈیاں مکمل طور پر جل جائیں، جلنے کے بعد اسے پیس کر آٹا بنا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے نصیحت کی، کہا فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارٍ، میری راکھ کو گرمی والے دنوں میں ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں اڑا دینا، یا ہوا والے دن سمندر میں پھینک دینا کہ بکھر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسے جمع کیا، زندہ کیا۔ پوچھا کہ بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ خشیتک یا رب، اے اللہ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مرنے کے بعد جلایا گیا، پیسا گیا، اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اسے زندہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کے کئی واقعات بیان فرمایا ہے۔ ایک واقعہ تو سورۃ البقرہ میں اس آدمی کا ہے جو ایک اجڑی ہوئی بستی پر سے گزرا، کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس اجڑی ہوئی بستی کو اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال تک کے لیے اسے مردہ حالت میں کر دیا، پھر زندہ کیا۔ کہا کہ کتنی دیر تک تم مردہ رہے؟ کہا کہ کچھ دیر رہا ہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس پر سوار ہو کر تم نکلے تھے، ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اللہ نے اس کو جوڑا، پھر اس کے بعد اسے زندہ کیا۔ جب آدمی نے آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا کہ اللہ نے مردے گدھے کو زندہ کر دیا تو کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے پکا علم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ زندہ کرتا ہے۔ جب ہم موجود نہیں تھے اللہ نے ہمیں وجود میں لایا، ہمارے وجود میں آنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام کو زندہ کرنا، تم تمام کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایک جان کو پیدا کرنے کی طرح ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ تو جسموں کو دوبارہ بنایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان جسموں کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے سور میں پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد 40، حدیث میں بیان نہیں کیا گیا کہ دن ہیں کہ مہینے ہیں کہ سال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 کے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا۔ جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا سب کے سب زندہ ہوں گے اور میدان محشر کی طرف چل رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی بار جب سور میں پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے،
ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا۔ بعض روایات میں اس پانی کی صفت بیان کی گئی کہ لوگوں کے منی کے جیسا پانی ہوگا، اس پانی کو برسایا جائے گا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، جس طریقے سے پودے اگتے ہیں اسی طریقے سے انسانوں کے جسم اگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنْ إِنسَانٍ شَيْءٍ إِلَّا يَبْلَى، انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ گل کر ختم ہو جاتا ہے، إِلَّا عَجَبُ الذَّنَبِ، سوائے ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو نوکیلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی ہڈی کے ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، اس لیے زمین نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے، جسم جیسے ہیں ویسے ہی باقی رہتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی حیات میں اور اپنی موت کے بعد ہمیشہ پاک ہیں، ان کے جسم پاک صاف اسی طریقے سے باقی رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ کیے جائیں گے، روح پھونکی جائے گی، زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے منکرین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا یہ گمان ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں، تمہارے رب کی قسم کیوں نہیں انہیں دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام کو زندہ کرنا اور تم تمام کو پیدا کرنا ایک نفس کو پیدا کرنے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ یقیناً اللہ نے نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن کسی خاص نبی کا نام لے کر کسی خاص نبی پر جو ہے فضیلت دینا یہ ممنوع ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اس طریقے سے نام لے کر فضیلت بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے بیان فرمایا وہ اس لیے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلی قبر میری کھولی جائے گی، مجھے سب سے پہلے زندہ کیا جائے گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ کو مجھ سے پہلے زندہ کیا گیا ہے یا کوہ طور میں جو بے ہوش کیے گئے تھے اس کی وجہ سے آج انہیں جو ہے قیامت کے دن ہونے والی بے ہوشی سے نجات دیا گیا ہے۔ تو یہ زندگی ہے، قبر پھٹے گی، زندہ کیے جائیں گے، روح پھونکی جائے گی اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ ایک تو جسموں کو بنانا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس میں جان ڈالنا، پھر اس کے بعد ان تمام کو ایک میدان کے اندر جمع کرنا، اور اسے حشر کہتے ہیں۔ تو ایک بعث ہوا، دوسرا نشور ہوا، تیسرا حشر۔ حشر کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم نے ان تمام کو جمع کر دیا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جو بھی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن اس زمین سے دوسری زمین بدل دی جائے گی، والسماوات، آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کے سامنے سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ محشر ہے جس دن جمع ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
محشر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پیر، ننگے سر اور ننگے جسم ان کے ختنے کے چمڑے کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ جب ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو سنا تو کہنے لگیں یا رسول اللہ النساء والرجال جميعا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مرد اور عورتیں اکٹھے، ينظر بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ وہ دن اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی اور طرف دیکھ سکے۔ تو جمع کیا جائے گا، سب کے سب مرد اور عورتیں جمع کی جائیں گی۔ یہ ایک حشر ہے، سب کو میدان میں اکٹھا کیا جانا فیصلے سے پہلے، فیصلے کے بعد متقیوں کو جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافروں کو ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ دوسرا حشر ہوگا۔ میدان محشر میں جو چیزیں واقع ہونے والی ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کا لمبائی میں ہوگا، یعنی اتنا بڑا ہوگا کہ 1 مہینے کی مسافت اسے طے کرنے میں لگے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَزَوَایَاهُ سَوَاء، وہ چاروں طرف سے اتنی ہی لمبی مسافت کا ہوگا، یعنی مربع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، اس کا پانی دودھ سے سفید، مشک سے زیادہ خوشبو ہوگا۔ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اس پر پینے کے جو برتن ہوں گے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے۔ مَن يَشْرَبْ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا، جو شخص اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حوض میدان محشر میں ہوگا۔ کوثر ایک نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ یہ حوض کے علاوہ دوسری چیز ہوگی۔ نہر کوثر سے حوض کے لیے ایک نہر نکالی جائے گی اور یہ میدان محشر میں ہوگا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے سخت پیاس کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ میدان محشر میں جب جمع ہوں گے، پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا فرمائے گا جس سے آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو پانی پلائیں گے جو لوگ بدعتوں سے دور رہ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ جو ایک مرتبہ پیے گا پھر اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ اس دن کی بات ہے جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ پورا دن انتظار کرنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہونے تک انتظار کرنا ہے۔ اس دن کی پیاس سے نجات کے لیے اگر کوئی راستہ ہوگا تو حوض کوثر، اور کسے ملے گا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار تھا، اپنے آپ کو بدعتوں سے دور رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تھا۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو امتی ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وضو کے آثار بھی ان کے جسموں پر چمک رہے ہوں گے، لیکن حوض سے قریب ہوں گے تو انہیں بھگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، انہیں ہم سے دور کر دیا جائے جو ہم سے بعد بدل گئے ہوں۔ تو اللہ ہمیں اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ قیامت کے دن پر
جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک میزان بھی ہے۔ میزان یعنی تولنے کا آلہ، ترازو، جس کے دو پلڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک زبان بھی ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے میزان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو رکھی جائے گی۔ اس ترازو کے اندر انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں سے وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا۔ تو قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں بہت وزنی اور بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، وہ دو کلمے رحمان کو بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا بولنے میں آسان کلمے ہیں لیکن اللہ کی میزان میں بھاری ہیں۔ اسی طریقے سے نامہ اعمال تولے جائیں گے جس میں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، جن دفتروں میں جن سجلات میں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں یہ تولے جائیں گے۔ حدیث البطاقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کا ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ دکھائے گا، پوچھے گا کہ اس میں سے کسی چیز کا تجھے انکار ہے؟ کہے گا کہ نہیں اے اللہ میں یہ سب مانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کوئی زیادتی کی ہے؟ کہے گا کہ اے اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ ہلاک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہے گا ان 99 بڑے بڑے دفتروں کے سامنے جن میں سے ایک دفتر اتنا بڑا ہے جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے، اس چھوٹی سی چٹھی کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پلڑے میں 99 دفتر، دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیوں کی یہ چٹھی رکھی جائے گی، تو نیکیوں کی یہ چٹھی 99 دفتروں پر بھاری پڑ جائے گی۔ اس میں اس کی توحید ہوگی، اس میں اخلاص ہوگا، سچے دل سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام پر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو صدق چاہیے، اخلاص چاہیے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے صدق کو بیان کیا ہے کہ اس نے سچے دل سے کہا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، واضح ہوا عمل تولے جائیں گے، کلمات تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، نامہ اعمال تولے جائیں گے، اسی طریقے سے عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درخت پر چڑھ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ دبلے پتلے عبداللہ بن مسعود درخت پر چڑھ رہے ہیں تو ہوا انہیں ہلا رہی ہے۔ صحابہ مسکرا پڑے، ہنسی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہنستے دیکھا تو فرمایا اتعجبون من دقت ساقی، کیا عبداللہ بن مسعود کی دبلی پتلی پنڈلیوں پر تم لوگ ہنس رہے ہو؟ والذی نفسی بیدہ، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد، عبداللہ بن مسعود کی یہ دبلی پتلی پنڈلیاں ان کے نیک اعمال کی بدولت اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ تو یہ وزن جو ہوگا آدمی کے اس کے جسم کے حساب سے نہیں،
بلکہ اس کے نیکیوں کے حساب سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اعمال تولے جائیں گے، نام اعمال تولے جائیں گے، عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے قیامت کے سلسلے میں، ان میں سے ایک شفاعت بھی ہے۔ لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، حوض کوثر ہے، میزان لایا گیا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کس میں اتنی ہمت ہوگی کہ اللہ سے جا کے درخواست کرے کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ سفارش کریں گے۔ لوگ آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک ایک نبی کے پاس سے ہو کر آئیں گے، سب کے سب معذرت کریں گے، سب یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے میری فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، آج اللہ اتنے غضب اور غصے میں ہے کہ اتنا غصہ اللہ تبارک و تعالی نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے، نہ اس کے بعد کبھی ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا، میں یہ کام کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین کے عرش کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں رہنے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا اس کی تعریف کے، جو کلمات آج تک کسی کو نہیں سکھائے گئے ہیں۔ یعنی علم کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا، نہ فرشتوں کو دیا گیا، نہ نبیوں کو دیا گیا، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں اس وقت سکھائی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطا، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو کیا مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا۔ تو سفارش کی اجازت ملے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یعنی فیصلے کے لیے انتظار، لوگ محشر میں جمع ہیں، سخت قسم کی پریشانی کے عالم میں ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بس فیصلہ ہو جائے، لیکن کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اللہ سے جا کر فیصلے کی درخواست کرے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں پر احسان کرتے ہوئے اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت سے فیصلے کی درخواست کریں گے۔ یہی شفاعت عظمی، سفارش کبریٰ ہے، یہی مقام محمود ہے جہاں پر سارے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے۔ مقام محمود یہی ہے جس کے دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ شان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، جس کے تلے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے انبیاء اور سارے امتی ہوں گے۔ یہ ایک سفارش ہوگی، پھر بندوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ جب فیصلہ کیا جائے گا تو اس کے بعد مختلف سفارشیں ہوں گی جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کریں گے۔ سفارش کے سلسلے میں دو چیزیں اچھی طریقے سے سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے سفارش کرنے والے اس وقت تک سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ سفارش کرنے کی اجازت نہ دے دے۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں ہے۔
کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ساری شفاعتیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ نبی سفارش کریں گے، نہ فرشتے سفارش کریں گے، نہ مومن سفارش کریں گے، نہ ولی سفارش کریں گے، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس دن سفارش فائدے کی ہی نہیں ہوگی سوائے ان لوگوں کے جن کو سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے۔ ایک تو سفارش کرنے والے کو اجازت ملنی چاہیے، دوسری چیز کس کے حق میں سفارش کرنا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے طے کرے گا اور اجازت دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سفارش کرنے والا اسی کے حق میں سفارش کرے گا جس کے حق میں سفارش کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سب سے بڑی سفارش شفاعت عظمیٰ۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ ان کے گناہوں کو درگزر کر کے انہیں جنت میں داخل کرے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اے اللہ تو انہیں جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل فرما، آپ کی یہ سفارش بھی قبول کر لی جائے گی۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے لیکن جنت کے جو درجات ہیں وہ اونچے درجات کی خواہش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، تو اللہ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ہوں گے، کیونکہ شرک کی حالت میں مرے ہیں، جنت ان کے لیے حرام ہے، جہنم ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے عذاب کو کم کر دے گا، لیکن جہنم سے وہ بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اہل جنت کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن جنت میں ابھی نہیں جا رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موحد ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے گئے ہوں گے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ 8 قسم کی سفارشیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں۔ اللہ کے ملائکہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، نیک بندے بھی سفارش کریں گے، سب کے سب جب سفارش کریں گے۔ مسند احمد اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا شفعت الملائکہ، فرشتوں نے سفارش کر لی، وشفع النبیون، اللہ کے نبیوں نے بھی سفارش کر لی، وشفع المؤمنون، مؤمنوں نے بھی سفارش کر لی، ولم يبق الا ارحم الراحمین، اب صرف ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالی باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقْبَضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے ایک مٹھی مخلوق کو نکالے گا، فَيُخْرَجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، ایسے لوگ بھی اس جہنم سے اللہ کی سفارش سے نکال دیے جائیں گے جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، صرف توحید تھی، شرک سے پاک تھے، گنہگار تھے، جہنم کا عذاب چکھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک مٹھی مخلوق کو نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ سفارش ہے، کئی درجات ہیں، ان تمام درجات سے ہو کر گزرنا ہے۔ قیامت پر ایمان میں سے کچھ مختصر سی باتیں اور رہ گئی ہیں۔
ایک اہم اور ضروری چیز ہے صراط پر ایمان لانا۔ محشر ہے، حوض ہے، میزان ہے، فیصلہ ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک صراط ہے، پل ہے جس پر سے ہو کر گزرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے ہو کر گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا کیا ہوا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ جو پل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسر ہے، پل ہے جسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، لوگ اس پل پر سے ہو کر گزریں گے، جنت کے لیے یہاں پر سے ہو کر جانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ پل صراط ہے۔ ایک دم اندھیرے میں بہت ہی زیادہ باریک، جسے تلوار سے زیادہ تیز قرار دیا گیا ہے، جہنم کی پشت پر رکھا گیا یہ پل ہے۔ ہر آدمی کو، سب کو، نبیوں کو، مومنوں کو، ہر ایک کو اس پل پر سے ہو کر گزرنا ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہوا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یؤتی بالجسر، پھر پل لایا جائے گا، فیجعل بین ظہری جہنم، جہنم کی پیٹھ پر اسے رکھا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی زیادہ پھسلانے والا، بہت ہی زیادہ باریک، جس کے کناروں پر کانٹے لگے ہوئے ہیں، جو اپنے اوپر سے گزرنے والوں کو گھسیٹ کر نیچے پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں پار کرنا ہے، اعمال کے بقدر انسان کو نور دیا جائے گا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا نور ہوگا، کسی کا نور پہاڑ جیسا ہوگا، کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے زیادہ، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے انگوٹھے میں نور ہوگا، دیکھیں گے، چلیں گے، پھر رکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی تیزی سے اس پل کو پار کر لے گا۔ کوئی بجلی کی طرح تیزی سے پار کر جائے گا، کوئی گھوڑے کی طرح دوڑ کر پار کرے گا، کوئی دوڑتے ہوئے چلا جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو ایک قدم چلے گا پھر رکے گا، ایک قدم چلے گا پھر رکے گا، کوئی ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس پل پر سے اپنے آپ کو بچا لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فناجم مسلم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے صحیح سالم اس پل پر سے پار ہو جائیں گے، وناجم مخدوش، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر اس پل کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وَمَقْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی سیاہی کی وجہ سے اس پل کے اوپر سے گر کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اندھیرا، اکیلے پار کرنا ہے، اور اعمال آدمی کو نظر آئیں گے، گرتے ہوئے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے، چیخ و پکار ہوگی، جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، اور یہ وہ وقت ہوگا جس وقت کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن آپ ہمارا کوئی خیال رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر مجھے بھی کسی کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ جگہ جہاں پر اعمال تولے جانے والے ہیں، ایک یہ جہاں پل پر سے ہو کر گزرنا ہے۔
آدمی اپنے اعمال کو سوچے، تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے کنارے پر اپنے آپ کو رکھ کر اس پل سے گزرنے کے لیے جو نور اس نے جمع کیا ہے، اعمال کا نور، اللہ کی رضامندی کا نور، اس نور کا تصور لائے، پھر سوچے کہ باقی زندگی میں اس پل پر سے گزرنے کے لیے اس نے کیا کامیابی کا راستہ چنا ہے۔ یقیناً اللہ کا کیا ہوا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو اس پر سے ہو کر گزرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر سے سلامتی سے ہم لوگوں کو گزار دے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے فیصلہ بھی بیان فرمایا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک جماعت جنت میں جائے گی، دوسری جماعت جہنم میں جائے گی۔ جو جنت میں جائیں گے یقیناً اپنے اعمال کے بعد ان کے حق میں جنت کا اگر فیصلہ ہوگا اللہ کی مہربانی سے ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا، ورنہ اعمال کسی کو جنت میں داخل کر نہیں سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی۔ جنت میں اسی وقت جا سکوں گا جب اللہ کی رحمت مجھ پر ڈھانپ لے گی۔ تو اللہ کی جنت کا عاجزی کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اپنے کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرنا چاہیے، اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، عمل خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، جنت کا بیان کثرت سے پڑھنا چاہیے، جنت کی نعمتوں میں للچانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دیدار کے لیے اگر کوئی راستہ باقی ہے تو وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی ہے۔ جنت میں داخل ہوئے بغیر ہم اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ جس اللہ کی ہم نے عبادت کی ہے، جس کی زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی نعمتوں کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اگر ان آنکھوں کو دیدار الہی کی لذت سے نوازنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ایسے اعمال کریں جن اعمال سے ہم جنت میں جا سکیں۔ کیونکہ اہل جہنم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے چھپا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ جنت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہا ما لا عین رأت۔ اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، جس کی نعمتوں کا صحیح تصور کسی کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف یہ جنت ہے، دوسری طرف وہ جہنم ہے۔ جس جہنم کی گہرائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہزاروں سال پہلے پتھر پھینکا گیا تو آج جا کر جہنم کی گہرائی کو پہنچا، جس میں مختلف قسم کے عذابات، چیخ و پکار، آگ، گرم پانی، مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ایک معمولی سی بھی چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ جہنم اس قدر غیظ و غضب اور غصے میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوں گی،
ایک ایک لگام کو اللہ کے 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. اس کے باوجود بھی ایسے لگے گا جیسے جہنم کنٹرول سے باہر ہے. اس کی گردن ہوگی، پکار کر کہے گی کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں اللہ کے نافرمان. آج مجھے حکم دیا گیا ہے. جہنم کو بھرا جائے گا. جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید. کچھ اور ہے جو جہنم میں ڈالا جائے، کچھ اور ہے جو جہنم میں ڈالا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یضع الجبار قدمہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین جہنم کی پیٹھ پر اپنا پیر رکھ دیں گے تو پھر اس کے بعد کہے گی کہ اب کافی ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد پکار کر کہا جائے گا کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. اس جنت سے تمہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا. تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رکھا جائے گا. پھر اہل جہنم سے بھی پکار کر کہا جائے گا جہنمیوں، اللہ کے عذاب کی یہ وعید سن لو کہ اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی. تو یہ آخرت ہے، یہ قیامت ہے جس پر ایمان ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے زندگی کا یہ موقع اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اپنے آخرت کے ٹھکانے کو چنے، یا تو جنتی بنے یا تو جہنمی بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، جہنم سے اللہ بچا لے. حوض کوثر کا پانی اللہ رب العالمین نصیب فرمائے. میزان میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. پل صراط پر رب العالمین ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. جہنم سے اللہ نجات دے. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.